السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نظم حمد کا مرکزی خیال اور مشقی سوالات پڑھیں گے، لہذا ہم شروع کرتے ہیں مشقی سوالات۔ سب سے پہلے ہم مرکزی خیال دیکھتے ہیں۔ مرکزی خیال حمد کا نقطہ نظر، مرکزی خیال جو ہے شاعر کا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حمد کا مرکزی نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، گناہ گار بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ اس قدر مضبوط رکھتے ہیں کہ بادشاہی لباس کی بھی کوئی قدر نہیں ہے۔ اللہ کے انعامات بن مانگے ہر ایک کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ تھا مرکزی خیال۔ چونکہ مرکزی خیال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں نظم کے اندر بیان کی گئی ہیں اس کا مرکزی نقطہ نظر کیا ہے، تو وہ مرکزی نقطہ نظر اس کا یہ ہے۔ اب آتے ہیں سوال جواب کی طرف۔ سب سے پہلا سوال ہے ہمارے سامنے، کون سا بندہ حمد سرا ہے؟ ایک نافرمان بندہ حمد اللہ تعالیٰ کی حمد سرا بیان کرتا ہے، یا یوں آپ لکھ سکتے ہیں ایک نافرمان بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ دوسرا سوال ہے ہمارے سامنے، کس کا حق سب سے مقدم ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ کا حق سب سے مقدم ہے۔ اگلا سوال ہے محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ محرم کا مطلب واقف اور نامحرم کا مطلب نا واقف۔ اللہ کے ہاں دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کا گدھا کس چیز میں مگن رہتا ہے؟ اللہ کا گدھا اپنی کملی میں مگن رہتا ہے۔ باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ باد صبا گھر گھر اللہ تعالیٰ کا پیغام لیے پھرتی ہے۔ اگلا ہے سوال نمبر 2، اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، اللہ ہر ایک کی سننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس قافیہ اور ردیف کے بارے میں جو ہے بات ہوئی ہے۔ مطرح مقطع قافیہ ردیف کے بارے میں آپ کو لنک جو ہے شیئر کر دیتا ہوں، تو اس کے اندر مکمل تفصیل جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ ایک دفعہ آپ اسے سن لیں گے، انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی قافیہ اور ردیف کے بارے میں کوئی غلطی سامنے نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا آپ لنک سے جو ہے وہاں پر دیکھ لیں۔ اللہ حافظ۔